اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا۔ مالک اور خالق اس کے لیے علم، معرفت اور جان پہچان کا بندوبست فرماتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ کا استعمال کرتا ہے، اس کے خیر خواہ بڑے اور وڈیرے اسے اچھے اور برے کا امتیاز سکھاتے ہیں۔ دنیا میں کچھ چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں، اس کی تربیت میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسے پڑھا اور سمجھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا ان چیزوں کو آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ مالک الملک نے اسی طرح آسمان سے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کا جو بندوبست فرمایا، وہ تعلیم کے لیے تھا، تربیت کے لیے تھا، سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لیے تھا۔ جو صحیح تھا اس کی خبر دے دی گئی، جو غلط تھا اس کی بھی اطلاع دے دی گئی۔ آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ کے حواس خمسہ کے ساتھ دل، عقل اور دانائی، شعور بھی عطا کر دیا گیا۔ جو ضروری تھا اس کے احکام نازل کیے گئے کہ یہ کرنا ہے، اور جو غلط تھا اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حق کی تصدیق کرتے چلے آئے، جو اللہ کے اوامر اور احکام کی تعمیل کرتے چلے آئے اور انکار سے بچے، اور جنہوں نے محرمات کو، ممنوعات کو، نواہی کو چھوڑا اور ان کے ارتکاب سے اجتناب کیا۔ امت ایک ہی چلتی آئی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ لوگ غلط کو غلط کہنا چھوڑ گئے اور بیانیاں بدل لیا گیا۔ آج بھی امت ایک ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی منہاج پر، اسی طریقے پر جس پہ اللہ نے جناب آدم سے لے کے سیدنا نوح علیہ السلام اور وہاں سے لے کے جناب موسیٰ و عیسیٰ اور امام الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے پہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، خیر کی دعوت، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کی جو ذمہ داری دی تھی، اگر ہم سب وہی اپنا لیں تو الحمدللہ آج بھی کلمہ پڑھنے والے ایک ہی ہیں، دو نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا بڑا ہی خطرناک بیانیہ، جس نے ہمیں کبھی صحیح ہونے ہی نہیں دیا، اعتدال کے نام پہ وہ بیانیہ ہے کہ جناب اپنے مسلک کو چھیڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ۔ بات یہ تھی کہ مسلک دیے کس نے تھے، بنائے کس نے تھے؟ آسمان سے تو رب نے نہیں اتارے تھے کہ کسی کو چھیڑا نہ جائے، خود کو چھوڑا نہ جائے۔
اس پر مزید بیانیہ اعتدال کے نام پہ آیا، اور وہ یہ تھا کہ جناب بندے کو نیوٹرل ہونا چاہیے، دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ بظاہر بڑا خوبصورت ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے زندگی میں کبھی بھی گاڑی نیوٹرل میں ہو تو نہیں چلتی، کسی نہ کسی گیئر میں ڈالنی پڑتی ہے۔ اور اگر بات نیوٹرل کی ہوتی تو تمام انبیاء علیہم السلام اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، کبھی اچھائی کی دعوت نہ دیتے، برائی سے روکتے، نہ غلط کو غلط نہ کہتے، جلا وطن نہ ہوتے، دشمنیاں نہ لیتے۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ اس بیانیے کی ہم خبر لیں گے، صحیح ہوا تو میں اور آپ سارے مل کے کہیں گے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیجیے، اور اگر عقلی دلائل، فطری دلائل، نفسیاتی دلائل، جسمانی دلائل، آفاقی دلائل، قرآنی اور شرعی دلائل، اور ہمارے وجود، جسم، باڈی سے، بزرگوں کے اقوال سے یہ میچ نہ کرے بیانیاں، اور یہ دلیلیں اس کی تائید نہ کریں، تو پھر ہمیں وہی کہنا ہے جو آسمان سے کتاب و سنت، اللہ کی وحی اور شریعت ڈیمانڈ کرتی ہے۔ میں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہتا ہوں اس جملے کے ساتھ جس جملے کے بارے میں آپ نے اور میں نے کتابوں میں پڑھا سنا کہ بر صغیر میں دین بزرگان دین کے ذریعے آیا تھا۔ اس بیانیے کو 2 منٹ کے لیے درست مان لیجئے کہ یہاں بزرگان دین نے اسلام کی اشاعت کا بندوبست کیا، محنت کی اور کام کیا۔ ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نچوڑ ہوتی ہیں، ہم انہیں سیانے لوگ کہتے ہیں۔ ان کے جملے اقوال زرعی کہلاتے ہیں کہ جنہیں سونے کے پانی کے ساتھ یا سونے کے ساتھ لکھنا بنتا ہے۔ میں نے بزرگوں سے یہ جملہ سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیے کہ جو بھی گولڈن کلر ہے ضروری نہیں کہ وہ گولڈ ہو۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں کرسیاں دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی، تو کلر گولڈن نظر آ رہا ہوگا لیکن گولڈ نہیں ہے۔ آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ۔ ہم تائید کرتے ہیں کہ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ سب سونا نہیں ہوتا۔ عربی کی ضرب المثل ہے ما کل بیضاء الشہما، ہر سفید چیز چاندی نہیں ہوتی۔ بزرگوں کا قول ہے، ہم اس کی تائید میں سر ہلاتے ہیں کہ کیا کمال کیا ہے، واقعتاً بے شمار چیزیں سفید ہیں مگر سب چاندی نہیں ہوتی۔ بزرگوں کی بڑی ہی کمال بات ہے کہ وما کل سوداء فہما، ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی، کوئلہ نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا یہ بھی کمال ہے۔ اسی طرح یہ جملہ بھی بزرگوں کا ہے کہ ہر کالا حبشی بلال نہیں ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے کہا جناب نچوڑ نکال کے رکھ دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر قریشی آمنہ کا لال نہیں ہوتا۔ قریشی بہت ہیں مگر آمنہ کے لال سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ہادی اور رہبر و مرشد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قریشی ضروری نہیں ہے۔ یہ بزرگوں نے ہی کہا ہے کہ دنیا میں ہر چمکتا ہوا ذرہ ستارہ نہیں ہوتا۔ صحرا میں جائیے، ہر ذرے کو دعویٰ ہے کہ میرے اندر چمک ہے، دمک ہے، میں بھی ستارہ ہوں، لیکن نہیں۔ سمندر میں موجیں بڑی اٹھتی ہیں مگر ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا زبردست۔ اسی طرح یہ بات بھی تسلیم کی گئی کہ دنیا میں سرمے بڑے ہیں، ہر سرما عصمت نہیں ہوتا۔ پتھر ان گنت ہیں مگر ہر پتھر جو ہے وہ حجر اسود نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا زبردست۔ بزرگوں نے کہا ہر کالا کوٹھا بیت اللہ نہیں ہوتا، ہر صاحب تلوار سیف اللہ نہیں ہوتا،
ہم نے کہا جناب انتہا کر دی. کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں ہوائیں بڑی چلتی ہیں، ہر ہوا باد نسیم نہیں ہوتی. اگر شریعت کہے کہ دنیا میں رستے بڑے ہیں مگر ہر راہ صراط مستقیم نہیں ہوتی تو پھر اس حقیقت کو بھی ماننا پڑے گا. بزرگوں کے جتنے بھی اقوال آپ اپنی زندگی میں پڑھیں گے وہ صحیح میں اور غلط میں فرق کریں گے. وہ دانائی میں اور بے وقوفی کے بولوں میں لحاظ اور پاس رکھیں گے. لہذا یہ کہنا کہ جو جہاں لگا ہے آل از ویل ہے، سب ٹھیک ہے، یہ بیانیاں بزرگوں کے اقوال سے مجھے نہیں ملا. انہوں نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا. دوسرے نمبر پہ ہم اس بیانیے کو اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کپڑا سیدھا پہننا چاہتے ہیں اور یہی اصول ہے. کبھی الٹا پہنا جاتا ہے، قمیض بنیان الٹ پہنی جاتی ہے. تو اس میں کوئی معیوب چیز نہیں، بشر ہے. سیدھی پہننی تھی، اسے لگا کہ یہ سیدھی ہے، الٹی پہن بیٹھا. اب اگر بنیان الٹی پہنی گئی ہے، کوئی کہہ دے تو اسے ڈانٹا نہیں جائے گا، بلکہ اسے شکریہ ادا کر کے کہا جائے گا کہ بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بیوی ہے، ماں ہے، کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، تو ہم اس کو سیدھا کر لیں گے. اسی طرح یہ چیز بھی نوٹ کی گئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شلوار کئی لوگوں سے الٹی پہنی گئی اور اسی حالت میں مسجد میں آ گئے. اسی شہر کی ایک مسجد میں یہ نظارہ میں نے صبح کے وقت، فجر کے وقت کیا. آخری صف تھی، ایک رکعت ہم لیٹ تھے تو پیچھے بچے تھے. میرے ساتھ جو تھے وہ ایک بزرگ آ کے کھڑے ہوئے. میں ان کے بعد آیا ہوں. اب اس دوران میں بچے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں. اس نے ساتھ والے کو کونی مار کے کہا کہ بابے نے شلوار الٹی پہنی ہوئی ہے. رات اندھیرا تھا، اتارے، صبح نکلے، چینج کیا، لائٹ گئی ہوئی تھی، پہن کے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ہو جاتا ہے. لیکن جب بچے نے اشارہ کیا اور بزرگوں کے کان میں آواز پڑی تو بزرگ صف چھوڑ کے چلے گئے کہ ابھی تو ان بچوں نے دیکھا ہے. عقل مندی اور دانائی کا تقاضا ہے، سلام پھیرنے کے بعد سارے دیکھیں گے، ہنسیں گے. تو جگ ہنسائی سے بہتر ہے. گئے واش روم میں، شلوار سیدھی کر کے آ گئے. مسئلہ تو اتنا ہے، کئی دفعہ شلوار کی پاکٹ ناڑا ڈالتے ہوئے پیچھے ہو جاتی ہے تو ہم اسے سیدھا کر لیتے ہیں. اگر کہیں سوچ الٹی ہو گئی ہے، مسئلہ الٹا ہو گیا ہے تو جناب درست فرما لیجیے. چھوٹی عمر میں بچے کئی دفعہ سیدھے الٹے کی انہیں پہچان نہیں ہوتی. ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ یہ دائیں پاؤں میں ہے، یہ لیفٹ سائڈ کا ہے، بچے نہیں پہچان پاتے. تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ چلیں شادی پہ چلے ہیں، خوشی پہ چلے ہیں، فنکشن پہ چلے ہیں، انہیں جڑا جدہ پایا ٹھیک ہے، یہ جتی یہ مرضی. نہیں، میری لائف میری مرضی نہیں، میری سوچ میری مرضی نہیں. جو دایاں بایاں بتایا گیا ہے اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ہم بچے کا جوتا تک سیدھا کروا دیتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، یہ غلط ہو گیا، یہ الٹ ہو گیا، یہ دلیل سے خالی ہے، آ رہی ہے. مگر بچپن، جوانی، بڑھاپا، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاتے ہیں مگر اپنا مسئلہ سیدھا نہیں کرتے. وجہ یا تو الٹا کپڑا بھی سیدھا نہ کروائیں، جوتا الٹا ہے سیدھا نہ کروائیں، شلوار الٹی پہنی گئی ہے سیدھی نہ کریں. اگر یہ چیزیں بھی سیدھی ہوتی ہیں، گاڑی الٹ جاتی ہے ہم سیدھی کرتے ہیں. دین اتنا ہی یتیم ہے کہ جو جیسے ہے الٹا ٹیڑھا سیدھا چلتا رہے گا؟ نہیں. تیسری دلیل جس کو میں اپنے سماج سے اٹھانا چاہتا ہوں، ہم کبھی بھی مسلک کا، مذہب کا، جماعت کا، گروہ کا، برادری کا، قبیلے کا لحاظ نہیں رکھتے. صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہتے ہیں. خیر خواہی کا تقاضا
مد نظر رکھتے ہیں. مثال لیجئے، ہم نے بائک یہاں کھڑی کی ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں. کمپنی نے اصول بنایا ہے کہ جب آپ نے کھڑا کرنا ہے تو سائیڈ سٹینڈ یا اس کا جو مین سٹینڈ ہے اس پہ کھڑا کریں، جب چلنے لگے تو سٹینڈ اوپر کر لیں. میں کرنا بھول گیا. میں لسانی پلی تک نہیں پہنچوں گا، رستے میں جس نے بھی دیکھا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہابی ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سولوردی ہے، وہ عیسائی ہے، قادیانی ہے، مرزائی، کوئی بھی نہیں. وہ یہ چیک کرے گا ہی نہیں. الدین النصیحہ، خیر خائی کا تقاضا آج بھی فیصل آباد میں موجود ہے. لوگ آواز دے کے کہیں گے پاجی سٹینڈ چک لو، اور اگر میں نے نہ سنا تو اشارے کر کر کے کہیں گے انہوں تاں کر لو. کیوں؟ میں گر سکتا ہوں، مجھے چوٹ لگ سکتی ہے، مجھے زخم آ سکتا ہے، گاڑی کا نقصان ہو سکتا ہے، میری جان کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر یہ دلیل پختہ نہیں ہے تو آج کے بعد لوگوں کو مت کہیے، ایسے مت کیجئے اشارے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ رک کے کہے بائک میری ہے، سٹینڈ میرا ہے، ڈرائیور میں ہوں، میری مرضی نیچے، تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ سر جی اگر یہ دلیل مسلمہ ہے اور مانی جاتی ہے، میں یہ دلیلیں کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ لوگ اٹکل پچو عقلی نقلی دلیلیں چلا کے بات کرتے ہیں. 100 قرآن مجید کی آیتیں بھی پڑھ دو، حدیثیں بھی پڑھ دو، یہ مثال ان کے اوپر حاوی ہوتی ہے. تو بھائی اگر یہ خیر خائی ہے، بغیر مسلک کی تفریق دیکھے میں سب کو کہہ لیتا ہوں، میرے سینے میں درد ہوتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم، پیغمبر کی سنت کے مطابق اگر کسی کا ہاتھ سینے سے نیچے جائے اور جو علم رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ سنت کا، ایمان کا، پیمبری کا، رسالت کا نقصان ہو رہا ہے، اگر وہ آپ کو کبھی کہے کہ ہاتھ اوپر کر لیں تو لڑنا بنتا نہیں ہے. مزید دوسری دلیل لیں، اس سے بھی گہری. میں اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہوں. اگر سیٹ تک کپڑا، دوپٹہ، عبایا، برقع ہے، مجھے دنیا کچھ نہیں کہتی. میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے، تھوڑا سا پلو نیچے آیا نہیں ٹائر کی طرف، تاروں کی طرف، ویل کی طرف، ہر بندہ پیچھے سے بلکے گا، تڑپے گا، پاجی باجی ہونی دا دوپٹہ چک لو. اگر یہ اصول زندگی ہے، اصول بندگی ہے، خیر خواہی ہے، اور یہ میرے سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا درد بھرا پیغام ہے، تو پھر معذرت کروں گا اگر کتاب و سنت میں صحیح مسئلہ موجود ہو تو پھر وہاں کوئی کہے تو لڑنا نہیں بنتا. تیسری مثال، گاڑی میری ہے، میں رات کو آ کے رکا ہوں، لائٹ آن تھی، مجھے بند کرنا بھول گئی، صبح میں نکلا، آفس جانا تھا، میں تیزی میں ہوں. پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے گلی محلے کے موڑ نکڑ پہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اشارہ کرتے ہیں، تاتو یہ کیا ہے؟ بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی تیز کر رہا ہے، کوئی فاسٹ، اور کوئی منہ سے بول پڑتا ہے پاجی سوئی لبن ڈایا جے، کوئی گم ہوئی جے، لٹا بند کر لو، دن چڑھ گیا ہے. یہ فیصلہ باد ہے. اگر کہتے ہیں تو بسم اللہ. بھائی میں کبھی اتر کے لڑا؟ آپ لڑے؟ یا جس نے کہا اس کا شکریہ ادا کر کے ہیڈ لائٹ آف کر لی؟ اگر کوئی رب کا بندہ، پیمبر کا امتی، آپ کا بھائی، خیر خواہ آپ کو کہے کہ جب کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج طلوع ہو چکا ہے تو پھر کسی امتی کا دیا یا لالٹین یا موم بتی جلتی ہوئی مناسب نہیں ہے، اور وہ اشارہ کرے کہ اسے بند کر لو، تو پھر میرا اور آپ کا جھگڑا نہیں بنتا. اگر وہ قمر منیرہ ہے، وہ کائنات کے سارے سورج مل جائیں تو ان سے بڑھ کے سورج ہیں، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، ان کی روشنی کے ہوتے ہوئے، دلیل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آپ کو بھائی ایسے کہہ دے تو ناراضگی نہیں بنتی. آئیے ایک اور دلیل اٹھاتے ہیں، سماج ہی کی ہے. آپ کا اور میرا جسم کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، آل از ویل، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے تو نہیں. اگر کہے تو میں ساتھ دوں گا، میں بھی وہی بیانیہ اٹھاؤں گا. آج کے بعد میں اگلی ملاقات میں جہاں بھی جمعہ ہوا یہ ذکر کروں گا کہ سب ٹھیک ہے. سر کے بال کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے،
اس میں جوئیں پڑی ہوئی ہوں، شادی ہو، فرسٹ نائٹ ہو، محبوب کے سر میں یا محبوبہ کے سر میں زلفوں میں جوئیں ہوں، برابر ہے، سب چلے گا؟ یا صفائی ستھرائی کا کوئی بندوبست کیا جائے گا، نکالی جائیں گی؟ سر جی رب سے ملنا ہے، زندگی میں، وجود میں، جسم میں، جان میں، ایمان میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، رات لیٹ آئے، گھر کی بات ہے باہر کی نہیں، تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو جی مالش کر دوں سر کے بالوں میں؟ کہنے لگے پتر کر دیں۔ تو میں نے کہا ایک نئی بات بتانے لگا ہوں، میں اور بیوی بازار گئے تھے، سیب کا مربا لائے تھے، سیب تو ہم نے دونوں نے کھا لیے ہیں، شیرہ بچا ہوا ہے، سیبوں کی ساری طاقت اس میں ہے، آج آپ کی مالش اس شیرے سے نہ کروں؟ کہنے لگے پتر اگ گئی، 2-4 رہ گئے نا، صابن شیمپو پتہ نہیں لبنا ہے کہ نہیں لبنا، تو شیرے نال وہ بھی رگڑ کے 4 ختم کر دینے نے۔ میں کہ جی ابا جی کی لاواں؟ کہنے لگے پت کوئی سرسوں دا تیل لا لے، کوئی شیرہ تو نہیں نہ ملی دا۔ حالانکہ وہ سیب کی طاقت اس میں ہے، قوت ہے، اور میں انہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے لے کے آیا ہوں، لیکن سر کے بال بولے تیل تو درست ہے، شیرہ ٹھیک نہیں، سب ٹھیک نہیں، سب درست نہیں۔ مجھے والد صاحب نے وہ لگانے بھی نہیں دیا اور میں لگا بھی نہیں پایا، تو پتہ یہ چلا کہ سب ٹھیک نہیں ہے، سر کے بال بولے۔ آنکھوں کے اندر ماں سرما ڈالتی تھی، ہم ڈال لیتے ہیں۔ اگر کس محبت میں آ کے آپ کو یا مجھے میری وائف اور بیوی کہے کہ آپ کیا آنکھیں کالی کر لیتے ہیں، میں بازار گئی نیلا تھوتھا لے کے آئی، 2 سلائیاں لگاؤ، آنکھیں نیلی نیلی مست ہو جائیں، اس کا پیار اپنی جگہ، لیکن میرا اندر سے دل بولے گا کہ کالے رنگ کا سرما تو ٹھیک ہے، یہ نیلا تھوتھا بھلے جتنا مرضی حسین اور حسینہ عالم بھی دعوت دے رہی ہو، یہ میری آنکھوں کے شایان شان نہیں ہے۔ سر جی نیچے آئیے، 2 پھول کوئی آپ کو دے تو آپ مٹھی پہ رکھ کے یوں سونگ لیں گے، اور یہ سیم نالے کے پاس جا کر کے کوئی کہے کہ لمبی سانس لیجیے، ماشاءاللہ کیا ماحول ہے، نہیں، ناک بولے سب ٹھیک نہیں ہے، میرا گلا بیٹھ جائے، خاندانی حکیم مجھے بولے کہ منہ میں سنکھیا رکھیے، یہ جراثیموں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، شاہی حکیم اپنی جگہ، مگر دوسری طرف ماں کا کہنا کہ بیٹا یہ منہ میں ملٹھی رکھ لے، ملٹھی کو میرا گلا مانے گا، وسیب مانے گا، سماج مانے گا، مگر سنکھیا حکیم کا دیا ہوا وہ فلسفہ اس کے اپنے گھر سب ٹھیک نہیں ہے۔ اسی زبان پہ آپ چیک کر کے دیکھیں، شہد میں اور کوڑ تمے میں فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ گلے کے اندر نوٹوں کا ہار تو شادی پہ میں نے بڑے لوگوں کو ڈلواتے دیکھا ہے، لیکن اگر کم کرتے ہوئے دولہے کو ماشاءاللہ مہنگے مہنگے جوتوں کے جوڑے 20-20, 30-30, 40-50 ہزار کے سونے کی ڈوری میں ڈال کے اس کے گلے میں کہیں کہ آج گلے میں ڈال لو، کل جا کے پاؤں میں یوز کرنا ہر جوڑے کے ساتھ، دولہا نہیں مانے گا، کیونکہ اس کی گردن نہیں مان رہی۔ سر سے لے کے پاؤں تلک ہمارے وجود میں رب نے صلاحیت رکھی ہے، یہ کسی کو ایکسپٹ کرتا ہے، کسی کو ریجیکٹ کرتا ہے، کسی کو صحیح مانتا ہے، کسی کو غلط کہتا ہے۔ تو دین میں آ کر کے یہی جسم سب ٹھیک کیوں کہنے لگ جاتا ہے؟ سر جی آگے چلتے ہیں، دلیل سے پوچھتے ہیں کتاب اللہ سے۔ کتاب اللہ سب سے پہلے عقلی دلائل لے کے آتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید ہے، سورہ فاتر ہے، اللہ تعالیٰ اعلانیہ کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، لوگوں بینا اور نابینا برابر نہیں ہے۔ اگر اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے تو بڑی بات ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، آپ سائے میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں کیوں نہیں بیٹھے کہ کھلی جگہ دیکھ کے میدان میں بیٹھتے ہیں؟ پنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں، بند جگہ پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟
کیا لوڈ شیڈنگ اور بتی ایک برابر ہے؟ روشنی اور اندھیرے ایک برابر ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا دونوں ایک برابر ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ اللہ کہتے کہ تمہاری عقل، تمہاری دانائی، تمہاری فکر کہے گی کہ یہ سب ایک نہیں ہے، سب ٹھیک نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگی ہے کہ آپ نے دین میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، لوگوں ماننے والے کو، فرما بردار کو اور نافرمان مجرم کو برابر کر دوں۔ ایک بچے نے پیپر ہی نہیں دیے، پیپر دیے ہیں تو لکھا کچھ نہیں، لکھا ہے تو اوٹ پٹانگ لکھا ہے، دوسرے نے محنت بھی کی ہے، پیپر بھی دیا ہے، پورا لکھا ہے، ہر سوال کا جواب دیا ہے، ان دونوں کو برابر کرتے ہیں؟ استاد جی آپ مارکنگ کرنے والے ہیں، برابر کر دیں۔ استاد جی کہتے ہیں نہیں، فرق ہے دونوں میں، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، پھر عقل کو ذرا ٹھکانے لائیے، ہم آسمان سے جو اتارتے ہیں اور جو زمین کا ہوم میڈ ہے دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کائنات کے سارے یار بیلی دوست ولی مل جائیں، ہم نے جو وحی کے ذریعے پیغمبر پہ اتارا ہے، آپ نے ماننا اسی کو ہے جو ہم نے بھیجا ہے، جو ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے، جو امپورٹڈ ہے، جو ہم نے اتارا ہے، ہوم میڈ ڈومیسٹک لوکل نہیں۔ مگر ہم کہیں جی کوئی بات نہیں، جو جہاں لگا ہے لگا، رہنے دیجئے، تو اللہ رب العزت ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے، شریعت ابا کرتی ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، اس کو تہذیب کی دلیل کہہ لیجئے، سورہ ملک ہے، ہم سونے سے پہلے اکثر اس کا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بڑے سوال کرتے ہیں بندے سے کہ سونے سے پہلے یہ تو بتا کہ تیری زندگی کس کے ہاتھ، موت کس کے ہاتھ، تیرا دن کیسے گزرا، تیری رات کیسے گزری، آسمان کس نے بنایا، کوئی اس کا رنگ خراب ہوا ہو یا اس میں کوئی انجینئرنگ کی پرابلم پیدا ہوئی ہو، یا خالق اور مالک کے بارے میں انگلی تو اٹھا، ہل تری من فطور، کہیں کوئی کمی بیشی دکھتی ہے تو نشاندہی کر۔ چلتے چلتے اللہ ایک سوال کرتے ہیں، سونے سے پہلے بتا افمن یمشی مکبا، افمن یمشی مکبا، بندے ذرا یہ بتا، یہ بیٹوں سے بھی سوال ہے، بیٹیوں سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، افمن یمشی مکبن علی وجہہ، ایک آدمی ہے، چودھری ہے، پڑھا لکھا ہے، تہذیب کو مد نظر رکھتا ہے، شلوار پہنتا ہے، دھوتی باندھتا ہے، چولا پہنتا ہے، دور دراز کے علاقوں میں، شہروں میں جا کے جمناسٹک سیکھتا ہے اور گاؤں میں آ کے کہتا ہے پنڈا لے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ بچے، مرد، جوان نیچے اور خواتین چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں کہ ماشاءاللہ علاقے کا چودھری اور وڈیرا آج ہمیں چلنا سکھائے گا، کوئی تسی کی پیراں تے ٹر دے آؤ، میں ٹر کے بکھاؤنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھڑپا مارے، ہاتھ نیچے، پاؤں اوپر، سر نیچے، ٹانگیں اوپر، مکبن علی وجہ ہی، اور پھر چلنا شروع کر دے۔ آپ اسے چلنے دیں گے؟ یہاں دانا لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ اسے روکیں گے، چودھری صاحب ہاتھ جڑے نے، چھتاں تے بیبیاں نے، چھوٹے بچے بھی نے، جڑے لباس جس انداز نال تسی چل رہے ہو، اسی پیدل ٹردے پیری چنگے ہیں۔ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، وہ بہتر ہے جو پاؤں کے بل چل رہا ہے یا وہ بہتر ہے جو سر کے بل چل رہا ہے؟ شوبدہ بازیاں نہیں، جمناسٹک نہیں، تہذیب سے ہٹ کے بد تہذیبی نہیں، تھوڑی چال ٹیڑھی ہو جائے، سائیڈ بدلی جائے، آپ روکیں اور ٹوکیں۔ آپ نے پورے کے پوری بات ہی بدل لی ہے، سٹائل بدل لی ہے، انداز بدل لی ہے۔ کوئی ناچ گا رہا ہے تو بھی دین، کوئی جھمر میں ہے تو بھی دین، کوئی میوزک میں ہے تو بھی دین، کوئی موسیقی میں ہے تو بھی ٹھیک، پیغمبر کے انداز میں ہے تو بھی بہتر، اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو بھی صحیح ہے۔ نہیں، فیصلہ لینا پڑے گا۔
اگر آپ غلط رستے پہ چڑھ گئے ہیں، جتنی جلدی ممکن ہے یو ٹرن لیجئے، لوٹیے، واپس آئیے، صحیح رستے پہ چڑھیے، وگرنہ آپ کا ہر قدم آپ کو منزل سے دور کرتا جائے گا۔ اس حقیقت کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے ڈاواں ڈول رہیں گے، فرقے دن بدن بڑھیں گے، ہر فرقہ ایک دوسرے کو گمراہ کہے گا، خود کو جنتی بولے گا۔ سر جی نہیں، اللہ رب العزت نے نہ دنیا میں آپ سے فرقے کا سوال کیا ہے، نہ موت کے لمحات میں اس کا سوال ہے، نہ قبر کی بند کوٹھڑی میں یہ سوال ہے، نہ معاشر کے میدان میں آپ سے یہ پوچھا جانا ہے۔ جو پوچھا جانا ہے اس کی تیاری کریں، اور وہ خالصتاً اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ میں اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھوں، ہم کھانا بھی ہر ایک کھانا نہیں لے لیتے۔ میں کسی وقت نگہبان پورا میں رہتا تھا، کالج سے واپس لوٹا تو 8 نمبر گلی کے اندر ایک سبزی والا ریڑھی پہ آتا تھا۔ میں نے بائک کھڑی کی ہے تو ریڑھی کے پاس اپنی ہمسائی اماں کو دیکھتا ہوں، ان کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تھی اور دوسری کی نظر کمزور تھی۔ بینگن کو لے کے نا ایک بینگن پکڑا ہوا ہے اور یہ آنکھ تو کام نہیں کرتی، اس کے قریب کر کے نا ایسے کر کے دیکھ رہی ہے۔ لاڈ پیارے والی ماں تھی تو میں نے کہا ماں جی آ کی پہ کر دے، کہنے لگے پتر تینوں پتا ہے اج کل کانے ککے ہوندے آ، تو میں دیکھ رہی ہوں۔ میں کہ ماں جی پھر کی ہویا کانے ککے ہوندے؟ کہندے پت تینوں پتا تا بہت آ، پڑھیا لکھیا، ہن تو یہ بھی گل مینوں چھیڑنا، تو مینوں مذاق کرنا۔ میں کہ ماں جی نہیں، پھر کی ہویا؟ ماں جی نے جو جواب دیا تھا کہ بیٹا جو میرے ہاتھ میں آیا شاپر میں ڈلے گا، جو شاپر میں ڈلا وہ کنڈے پہ چڑھے گا، جو کنڈے میں چڑھا وہ گھر جائے گا، جو گھر گیا وہ کچن میں، جو کچن میں گیا چھری کے نیچے، اگر دیکھ بھال نہ کی گئی وہ ہنڈیا میں جائے گا، جو ہنڈیا میں گیا چمچ پہ چڑھے گا، جو چمچ میں چڑھا پلیٹ میں، جو پلیٹ میں گیا ہاتھ میں لقمہ بنے گا، جو ہاتھ میں لقمہ بن گیا وہ پیٹ میں جائے گا۔ صحیح ہوا تو صحت بنائے گا، غلط ہوا تو گڑبڑ کرے گا۔ ایک اماں کو پتا چل گیا کہ اپنی اولاد کو کانا ککا بتاؤں تو بینگن نہیں دینا، لیکن مسجد کے خطیب کو، امام کو، داعی کو، مبلغ کو، پریچر کو، ایک ہادی، ایک رہبر کو، رہنما کو، مقتدا و پیشوا کو، بہت بڑے عالم و فاضل علامہ و فہامہ کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر روایت صحیح ہوئی تو امت کا ایمان بنائے گی، ضعیف موضوع یا من گھڑت کہانی ہوئی تو پھر لوگوں کے ایمان بھی بگاڑے گی، حالات بھی بگاڑے گی۔ یہ نہیں کوئی سمجھ سکا۔ تو مجھے جس خول کو میں نے اپنے اوپر چڑھایا ہے مجھے یہ اتارنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہم نے جو بھی دیا ہے خالص دیا ہے، ہم بدلے میں خالص مانگتے ہیں۔ ایک چیز دکھائیں دنیا کی جو اللہ نے ملاوٹ والی دی ہو، صرف ایک چیز کائنات میں، سبز مرچ بوٹے پہ دیکھ لے، جب تلک یہ اس بوٹے پہ ہے، پودے پہ ہے، آپ یقین کریں پیور ہے، خالص ہے۔ آگے میرا ہاتھ ہے کہ میں دودھ تھنوں تلک خالص ہے، آگے میری ملاوٹ ہے۔ اللہ نے ہر چیز پیور دی ہے، خالص، اور بدلے میں خالص مانگا۔ رب نے دین بھی خالص دیا۔ یہ ذمہ داری ہے علماء کی، اچھی طرح یاد رکھیے گا، ماں باپ کی، کہ خالص لینا ہے پھر خالص بانٹنا ہے۔ جب میرے پاس چیز ہی خالص نہیں، آپ جہاں پڑھیں بسم اللہ۔ میں اپنے بچوں کو بے شمار اداروں میں بھیجتا ہوں، کوئی ایک ادارے سے میں وابستہ نہیں ہوں، ہر مسلک کے اندر بھیجتا ہوں، لیکن ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں استاد سے بھی شاگرد سے، بیٹا جو لینا خالص لینا، دلیل مانگنا، پروف مانگنا، اور سر جی پروف دیتے ہوئے، دلیل دیتے ہوئے، حوالہ دیتے ہوئے، بیان کرتے ہوتے صحیح اور ضعیف کو مد نظر رکھیے گا۔ اس بچے نے قوم میں جا کے لوگوں کو بتانا ہے۔ میرے محبوب کے پاس کچھ لوگ آئے، ابھی 20 دن بھی پورے نہیں ہوئے، محبوب سے کہنے لگے کہ محبوب ہم نے واپس جانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 8 سال کا کورس ہے، 4 سال 2 سال کا کورس ہے، 6 مہینے کا ڈپلوما ہے، آپ نے پڑھائی کیا ہے، ہم ڈگری روک لیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں۔
جتنا 18 دن میں پڑھا تھا، جتنا دیکھا تھا، میرے پیر و مرشد ہادی و رابر نے ان کو روانہ کرتے ہوئے جو جملے بولے تھے، ان جملوں کو نوٹ کیجئے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، قوم میں جائیے گا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے پڑھ کے دکھائیے گا۔ سر جی کہاں ہیں آپ اور میں؟ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں، خود بھی اور قوم کو بھی۔ 1459 برس ہو چکے شریعت کو نازل ہوتے ہوئے، اذان نہیں بدلی۔ کم از کم اہل السنہ والجماعہ کی اذان ایک ہے، اور سبھی کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ۔ صرف نحو پڑھنے والے، قواعد پڑھانے والے، رموز اوقاف سمجھانے والے، صرف نحو پہ بات کرنے والے، عربی گرامر کے اوپر عبور رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ عام لفظ میں اور جس پہ الف لام لگ جائے اس میں فرق ہوتا ہے، کئی معانی ہوتے ہیں۔ حیا علی الصلاۃ ہے، حیا علی صلاۃ نہیں۔ اگر جو جہاں ہے جیسے ہے سب ٹھیک ہے تو پھر اذان ہونی چاہیے تھی حیا علی صلاۃ، کہ دوستو گھروں سے اٹھ کے آ جاؤ، دکانوں سے آ جاؤ، مسجد میں پہنچو، یہ نہ دیکھو مسجد کس کی ہے، یہ نہ دیکھو مؤذن کون ہے، یہ نہ دیکھو امام کون ہوگا، مقتدی کیسے، حیا علی صلاۃ، نماز پڑھنی ہے۔ جیسے دل کرے پڑھ لینا، مسجد میں آؤ نماز پڑھنا بس۔ حیا علی صلاۃ، کوئی بھی نماز، تنکیر نکرہ، لیکن جملے کیا ہیں؟ حیا علی الصلاۃ۔ مؤذن اذان میں کہے، سننے والا جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، وضو کر کے اللہ کے گھر میں آئے، میسج کیا ہے؟ الصلاۃ۔ لوگوں اس خاص نماز کی تیاری کرو، خاص نماز کے لیے آؤ، خاص نماز پڑھو جس کی اذان جناب بلال، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم، جناب ابن محذورہ دیتے تھے، اور وہ نماز جو مصلی امامت میں مسجد نبوی پہ کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ پڑھاتے تھے۔ آؤ اس خاص نماز کی طرف۔ اذان تو سب کی یہی ہے، میسج تو سب کا یہی ہے، لیکن کیا کریں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ٹکٹ پہ لکھا ہوا شاید دیکھا ہی نہیں۔ دنیا کی چیزیں تو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، بل دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لیکن دل سے کبھی اس حقیقت کو نہیں جانا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اپنی بیس اگر ٹیڑھی ہو جائے تو تا سریا میں ربط دیوار کج، اوپر دیواریں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ بنیاد درست کیجئے، یہ بیانیاں صحیح نہیں ہیں۔ اگر یہ بیانیہ درست ہوتا، آئیے ذرا میں حلفاً اس کو بیان کروں۔ آپ کہیں گے کس کا حلف؟ بات بتانے کے لیے قسم کی ضرورت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں قسموں کے انداز سے بھی یہی بات سمجھائی ہے۔ مالک نے پہلے ایک قسم اٹھائی، اور عام جھوٹا بندہ بھی قسم اٹھا دے تو بندہ یقین کر لیتا ہے کہ چلیے اللہ نے قسم چکی ہے، گال ٹھیک ہونی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب سے بڑھ کے سچا بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ قسم پیش کر رہے ہیں وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کل کائنات کے جتنے نچوڑ ہیں، اسیر جو اس کو کہتے ہیں، کائنات کا نچوڑ، زمانے کا نچوڑ، دنیا کے سب سے بہترین وقت کا نچوڑ، دن ڈھلنے والا ہے، اثر کا ٹائم ہو گیا، تھوڑا وقت رہتا ہے، چینج لے آ۔ اللہ نے قسم ایک اٹھائی اور کیا کہا ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، لوگ دو قسموں میں ہیں، کچھ فائدے میں ہیں کچھ نقصان میں۔ فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان خالص، یہ نہیں کہا صرف عمل، کوئی عمل کا عمل صالح جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ رب کو منوا سکے۔ اگر نہ کتنی نمازیں ہیں جو اوپر جا ہی نہیں پاتی، رب کو منوا ہی نہیں پاتی، جانے والے پڑھنے والے کے پیچھے لکھ دیا جاتا ہے دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے، اور نماز بد دعا کرتی اللہ تجھ کو ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ تو سر جی توجہ کرنی پڑے گی۔ وتواصوا بالحق، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تبلیغ کرنی ہے بس دعوت دینی ہے، کہا تواصی حق، کتاب و سنت، شریعت آسمان سے نازل شدہ، پیغمبر کی بات، ہادی کی بات، ان کی سنت، ان کی طریقت، اپنا طریقہ نہیں۔
چلیے اللہ نے قسمیں دو کر دی، شاید سنگل کو ماننے والے نہیں ہوتے، ڈبل کر دی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، دو قسمیں، اس کے بعد جو رب نے کہا ایک ایک چیز میں فرق۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کیا اجازت ہے کہ یتیم کو ڈانٹا جائے؟ ڈانٹنے والا اور پیار کرنے والے دونوں برابر ہیں؟ سائل کو رنگیدنے والا اور اس کو نوازنے والا دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ آگے چلیے، اللہ نے قسموں کی تعداد 3 کر دی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، ان قسموں میں بھی فرق ہے۔ رات کی قسم جب اندھیرے چھا جائیں، دن کی قسم جب روشنیاں چھا جائیں، دن اور رات برابر ہے؟ نہیں۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، جس نے مذکر اور مؤنث کو بنایا اس کی قسم مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہے؟ نیور۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان سعیکم لشتی، مجھے ان 3 حوالوں کی قسم، گواہی، شہادت، عمل سب کرتے ہو مگر سب کے عمل برابر نہیں، کوششیں سب کرتے ہیں مگر سب کی کوششیں برابر نہیں، دوڑ میں سارے شریک ہوتے ہیں لیکن سارے منزل اور ٹارگٹ پہ سرے فہرست گنے جائیں؟ نہیں، تمہاری کاوشیں الگ الگ ہیں، تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں۔ وہیں بیت اللہ میں حج کرتے تھے کچھ لوگ، منہ پہ مار دیے جاتے تھے۔ سر جی قسمیں رب نے 4 کر دی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون اور انجیر بھی دونوں پھل ہیں، ٹیسٹ الگ، شکلیں الگ، مزاج الگ، تاثیر الگ، فائدے الگ۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا پہ بھی وہی آئی، ھذا البلد الامین میں بھی وہی آئی، دونوں کا مقام برابر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنانے میں تو ہم نے سب کو اچھا بنایا ہے، باڈی اچھی، انجر پنجر اچھا، وجود اچھا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ اس کے رویے ہوتے ہیں، کردار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، لب و لہجہ ہوتا ہے، پسندیدگی ہوتی ہے، اس کی چوائس ہوتی ہے جو اس کو دور دراز گندگیوں میں گرا دیتی ہے یا پھر اس کو بلند و بالا اور عرفہ کر دیتی ہے۔ اللہ نے قسمیں 11 کر دی، 1 2 نہیں 11، دنگ رہ جائیں گے آپ۔ انگلیوں پہ گننا چاہیں تو پوروں پہ گنیے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں۔ اللہ 11 قسمیں کھا کے کیا کہنا چاہتے ہیں بیان کر کے کہ سب برابر ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کے اندر خیر کی کال بھی، برائی کی کال بھی، اچھائی کی دعوت بھی، برائی کی دعوت بھی۔ دوست آتے ہیں چل مسجد چل، دوست آتے ہیں چل میلے پہ چل، دعوتیں دونوں ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کیا دونوں کامیاب ہیں؟ کہا نہیں، جس نے نفس کو پاکیزہ رکھا، صاف ستھرا رکھا، حق پہ رہا، شریعت پہ رہا، حقیقت پہ رہا، انبیاء کی قدر کی، اللہ کو مانا اور اس کو تابع فرمان بنایا، متقی بنایا، ڈر کے رہا، احکام کو مانا، تعمیل کی، انکار نہیں کیا، تصدیق کی، خبروں کی تکذیب نہیں کی اور منع کردہ چیزوں سے رکا، اس کا ارتکاب نہیں کیا، یہ کامیاب ہے اور دوسرا ناکام۔ سر جی اگر تاریخی حوالے سے بھی چلیں، اگر سب ٹھیک ہوتا تو قابیل اور حابیل کی جنگ اور قتل اور ایک کی غلطی دوسرے کی صحت کو اللہ کبھی بھی سورۃ المائدہ میں بیان نہ کرتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں چڑھا ہوا بندر رب بچا نہ لیتا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ڈبو کے نہ مارتا اگر سب ٹھیک ہوتا تو۔ جس نے پیغمبر کی مانی وہ بھلے بندر کیوں نہیں تھا، رب نے بچا لیا۔ نہیں مانی سکا بیٹا یا بیوی کیوں نہیں تھی، رب نے فارغ کر دی ہے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا سر جی نمرود کو کبھی جوتے نہ پڑتے، فرعون کو کبھی غوطے نہ ملتے، حامان کبھی رگڑا نہ جاتا، قارون کبھی دھنسایا نہ جاتا، ابو جہل کی گردن نہ اترتی۔ اگر سب ٹھیک ہوتا
تو معراج کی آیت، اسراء کی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سن کے تکذیب کرنے والا ابو جہل نہ بنتا اور تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق۔ فرق ہے، اور یہ فرق رکھیے، اولادوں کو سمجھائیے، خود سمجھیے، دوست احباب میں بیٹھیے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چور کو لگے رہنے دیجئے، ڈاکو کو لگے رہنے دیجئے، احتجاج مت کیجئے، تالے مت لگائیے۔ ایک گلا سڑا پھل آپ کو شاپر میں ڈال کے دیتا ہے، اسے مت برا کہیے، جو جہاں لگا ہے، جو کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، پیغمبر نے مثال دی ہے، تم جا رہے ہو، بحری بیڑا ہے، اوپر والوں کے پاس صاف پانی ہے، وہ نیچے والوں کو نہیں دیتے، نیچے والے تنگ آ کر کے سوراخ کرنے لگتے ہیں کہ ہم سمندر سے پانی لے لیتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ان کا ہاتھ روک لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے، بیڑا بھی بچ جائے گا۔ اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا، ہمارا کھانا اوپر کا کھانا، ہماری رہائش اوپر ہے، یہ نیچے اپنے گھر میں جو مرضی کرتے پھریں، تو پھر یہ بھی ڈوبیں گے، ان کو بھی ڈبوئیں گے، خود بھی مریں گے، ان کو بھی ماریں گے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا۔ یاد رہے، کروڑوں اربوں خربوں امتی مل جائیں اور ان کے طور طریقے مل جائیں، میرے پیغمبر کی اگر ایک ادا ان سے میچ نہیں کرتی، ہزاروں امتیوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جائے گا، سیرت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کی اخبار کی تصدیق کی جائے گی، تکذیب نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے جتنے حکم ہیں مانا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا، اور اللہ جہاں سے روکے ان سے روکا جائے گا۔ اسی طرح پھر یاد رکھیے کہ کفر اور اسلام برابر نہیں، ایمان اور الحاد برابر نہیں، اسی طرح شرک اور توحید برابر نہیں، سنت اور بدعت برابر نہیں، اتباع اور تقلید برابر نہیں، نافرمانی اور فرما برداری برابر نہیں۔ اگر یہ برابر ہوتی تو قیامت کے دن میرے محبوب سبھی کو حوض کوثر سے پانی پلاتے، کچھ کو ریجیکٹ نہ کر دیا جاتا، سوکن سوکا، دفعہ دور نہ کہا جاتا، جھڑکا نہ جاتا، درمیان میں دیواریں حائل نہ کی جاتی۔ لوگوں اگر سب ٹھیک ہوتا، میرے پیغمبر کبھی غزوے نہ لڑتے، بدر میں 14 شہید نہ کرواتے، ہجرت کی راہوں پہ نہ نکلتے، مکہ کو کبھی چھوڑتے نہیں، اپنے بگانے نہ بنا دیتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا تو احد میں 70 لاشیں نہ گرتے، بیر معونہ پہ 70 قاری شہید نہ ہوتے، سب ٹھیک ہوتا، خیبر و تبوک نہ ہوتا، اور غزوہ احزاب میں خندقیں نہ کھودی جاتی۔ لوگوں سب ٹھیک ہوتا تو قبر کے حوالات نہ ہوتے، سب ٹھیک ہوتا تو اس کے سوالات نہ ہوتے، اگر سب ٹھیک ہوتا معاشر کا میدان نہ ہوتا، عمل تولنے والا میزان نہ ہوتا، لوگوں جزا و سزا نہ ہوتی، پاس اور فیل کا چکر نہ ہوتا، جہنم کی جیل نہ ہوتی، اور جنت جیسے باغ بہشت نہ ہوتے۔ پتہ چلا کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ لہذا یہ جو بیانیہ ہم نے پال رکھا ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سب سے بڑے خیر خواہ اس دنیا میں جو رات کے اندھیروں میں روتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ددیال جتنا مرضی خیر خواہ ہو، میری قبر میں میرے پہ نہیں آتا، میرے ساتھ نہیں لیٹتا، میرا ننیال نہیں آتا، میرا سسرال یارانہ نہیں پالتا، بیوی بچے میرے ساتھ نہیں لیٹنے، میں نے اکیلے نہیں ہونا ہے، اکیلی قبر ہے، حساب و کتاب ہے، اور پہلا سوال ہی توحید کا ہے۔ مادینک تیری ڈیل کیسی تھی؟ کہہ دے گا اسلام۔ اگلا سوال آئے گا، من ربک، مشکلیں کس سے حل کرواتا تھا؟ اب ایک در در پہ جا کے پڑا ہے، مزاروں پہ پڑا ہے، درباروں پہ پڑا ہے، مرنے والوں سے مانگ رہا ہے، زندہ حی قیوم رب کو چھوڑ کے، یا حی یا قیوم کو چھوڑ کے، اس غوث جیسی ہستی کو برحمتی کا استغیث کو چھوڑ کے در در پہ دھکے کھا رہا ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی ایک در پہ گزارتا ہے، دونوں برابر ہو گئے؟ ایک عورت ساری زندگی کوٹھے پہ گزارتی ہے، بڑی حسینہ، بڑی جمیلہ، طوائفہ رقاصہ، لیکن وہ ایک خاندانی عورت کا ایک در پہ بیٹھ کے ایک آدمی کی بیوی بن کے رہنے والی کا مقابلہ نہیں۔ در در کے دھکے اچھے لگتے ہوں گے، لوگوں کو پسند آتا ہوگا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے ہوں گے، لیکن مرشد کے مشرب سے پانی پی کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے رہنا، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ تو آج کا جمعہ ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے، ایک غلط بیانیہ کی تردید ہے۔ اگر آپ کو لگے دلائل کے بعد، ابھی میں نے بڑے سارے دلائل چھوڑے ہیں، ہمارے گھریلو دلائل، بڑی ساری چیزیں ہیں۔ دال اگر چن کے نہ بنائی جائے اور چاول چن کے نہ پکائے جائیں،
چھوٹا سا روڑ نکل آئے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا، گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں۔ دین میں جو مرضی نکل آئے، ضعیف نکل آئے، موضوع نکل آئے، من گھڑت نکل آئے، کہانی نکل آئے، قصہ نکل آئے، داستان نکل آئے، لطیفہ نکل آئے، قرآن کی آیت سائیڈ پہ، حدیث سائیڈ پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، عمل، سنت سائیڈ پہ کر کے میں یہ کہانیاں لے کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر دال چھوڑیے، روڑ کھائیے، روڑ نکالتے ہو۔ فرق کرتے ہو ٹوٹے میں اور جنرل باسمتی میں، فرق کرتے ہو بڑا سادے قیمے میں اور ہڈی جس کے اندر دانتوں کے نیچے آئے، تو پھر دین میں دو نمبری نہیں، خالص دین لینا سیکھیے، مسلک جون سا مرضی رکھیے، نام جون سا مرضی رکھیے، یہ تو رب نے پوچھنا ہی نہیں، سکول جون سا مرضی رکھیے، لیکن آپ کا سلیبس وہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں آگے چل سکے، اور دین وہ ہونا چاہیے جو آخرت میں میرے اور آپ کے کام آ سکے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، غلط کو غلط کہنے، صحیح کو صحیح کہنے، اور پھر صحیح کو لینے، اپنانے، اور کتاب و سنت کا اپنا جو ہے ایک ذوق اور شوق اور شعور پیدا کرنا، اللہ اس توفیق سے نواز دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، حج کا خطبہ ہو، جو نصیحتیں فرماتے تھے وہ چونکہ ہم عربی میں بیان کرتے ہیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، تو اگر انسان صرف جمعے کے اس مسنون خطبے کو لے کے زندگی گزارے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی بھی، تعریفیں بھی اسی کی، دنیا کے اندر جتنی بھی مشکلیں آئیں مدد اللہ سے مانگی جائے گی، تعریف اللہ کی جائے گی، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی مانگی جائے گی، وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نفسوں کی سے اللہ کی پناہ میں آیا جائے گا، اور اعمال کے نتیجے بھی ہوتے ہیں، برے نتیجوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ اللہ جس کے دل کھول دے اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور جو اللہ کی طرف جانے کا ارادہ نہ کرے اس کے دل بند کر دیے جائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دنیا میں سب سے بڑی دعوت توحید کی دعوت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی ہے۔ کائنات میں سب سے خوبصورت بات اللہ کی بات، قرآن کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا میں آپ جتنی مرضی جدتیں اختیار کریں جائز ہیں، شرط یہ ہے کہ حرام نہ ہو، لیکن دین میں جدت بدعت ہوگی، بدعت گمراہی ہوگی، اور گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اس حوالے سے آپ احباب نوٹ رکھیے کہ یہ خطبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کسی عام انسان کا نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو ضدی بنا کے ہٹ درم نہیں بنایا جائے گا۔ محبوب نے کہا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو اڑ گیا۔ محبوب اڑے گا کون بد نصیب ہے؟ کہا جس نے میرا کہنا مان لیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، ضد کی، اڑ گیا تو وہ نہیں جا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضدی بھی نہ بنائے، ہٹ درم بھی نہ بنائے، انا پرست بھی نہ بنائے، فرقہ پرست بھی نہ بنائے، بلکہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا فالوور بنائے، ماننے والا بنائے، مطیع اور فرما بردار بنائے۔ تو دوسرے خطبے کے اندر ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے خطبے میں بیان کی ہیں، اور آج کے خطبے میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، مگر اس کو آفاقی دلائل، فقہی دلائل، ہمارے بزرگوں کے اقوال کے دلائل، ہماری شریعت کے دلائل، وسیب اور سماج کے دلائل، ہمارے وجود بدن کے دلائل، یہ سب کے سب جو ہے اس کا اباح کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو صحیح ہے اسے لیا جائے گا، جو غلط ہے اسے چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق سے نوازے۔